ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج محرم کی پہلی تاریخ مسلمانوں کے لیے نیا سال اور پہلا جمعہ اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. سن 1447 ہجری شروع ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سال خوشحالی، ایمان، نماز، روزہ، خیر و برکت تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت ایسے مسلمان ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سال کب سے شروع ہوا، کب سے شروع ہوتا ہے. بہت ایسے بھولے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ روزہ سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ عید کا مہینہ سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. تو میرے عزیزوں، اس مہینے کے اندر لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو سننا پسند فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک ہستی اور 10 محرم کو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اس لیے اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے.
لیکن ایک محرم کی پہلی تاریخ کو ایک ایسی ہستی کا شہید ہوا ہے جس کو دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے میرا دل چاہا کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بیان نہ کیا جائے، آپ کے ساتھ آپ لوگوں کو نہ بتایا جائے تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جمعہ کے اندر مختصر سا وقت ہوتا ہے میرے دوستو، تفصیلی بات تو کہی نہیں جا سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا عرض کروں، ان کی ایمان لانے سے پہلے کی بات کروں، ایمان لانے کا وقت بات کروں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزارا ہے وہ ذکر کروں، یا اپنے خلافت کا جو دور 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے وہ ذکر کروں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان ہے۔ کم و بیش ایک روایت کے اندر آتا ہے 2,29,000 صحابہ کرام ہے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے 1,29,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے، یہ سب اللہ کے رسول کی مرید ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مراد ہے۔ تمام صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کوئی اللہ کے رسول کو معجزہ دے کر ایمان لائے، کسی کو تبلیغ کی تو ایمان لائے، قرآن سنا تو ایمان لائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے دعا کیے، دو نام پیش کیے تھے، ایک ابو جہل کے بارے میں اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کیا، اللہ ان دونوں میں جو آپ کو اچھا لگے، آپ کو محبوب ہے، ان کو ایمان دے دے تاکہ اسلام کے اندر یہ ایمان لانے سے اسلام کے اندر جان آ جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جان ہے، شان ہے، آن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعویٰ کیا، لوگ ایمان لانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے سازش کی گئی، تو تمام مکے والے نے کہا کہ یہ کام عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی سب بزدل ہے، ایک طاقت والا ہے، ہمت والا ہے، قوت والا ہے، تو کون ہے؟ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آ کر ایمان لے آتے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب نماز پڑھنے لگے، فرمایا اللہ کے رسول آپ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ساری دنیا تو کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر اپنے اللہ کو عبادت کرتے ہیں، آپ چھپ کر کیوں کریں گے؟ فرمایا عمر تیری قوم مجھے نماز بیت اللہ کے اندر اللہ کو سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ دور کچھ اور تھے، وہ دور کچھ اور تھے، اب عمر ایمان لے آیا، اگر عمر ایمان لانے کے بعد بھی چھپ کر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کو عبادت کریں گے، تو عمر کو ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ چلیے بیت اللہ کے اندر، اور وہاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے بھیجا ہے میرے دوستو، وہ خوشی بنا رہے ہیں کہ آج تو سب قبول کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تمام صحابہ کو لے کر بیت اللہ کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، اور اپنے تلوار کو اٹھا کر کیا کہ آسمان کی طرف لہرا کر فرمانے لگے آ جاؤ، جس کو اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے، جس کو اپنے عورتوں کو بیوہ
कराना चाहते वो उमर की तलवार के नीचे आ जाओ। सारे मक्का वाले थर्रा गए, कहा ये क्या हुआ, हमने तो उसको भेजा था वहां कत्ल करने के लिए और ये खुद ही बहुत जान दे दिए, यानी ईमान ले आए। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, फिर मुसलमान छुप कर नहीं बल्कि आम इबादत करने लगे। बहुत बड़ी शान वाला है उमर रज़ी अल्लाह ताला को। लेकिन इस मुहर्रम के पहले तारीख को बहुत ऐसे मुसलमानों को नहीं मालूम कि मुहर्रम के 10 तारीख के बारे में तो जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, और ये अवाम की गलती नहीं है बल्कि बताने वाले की गलती है, आपको बताया नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मुहर्रम की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। मुहर्रम की पहली तारीख जो आज है तारीख, इसलिए इंशाअल्लाह आज इन्हीं के शान के ऊपर मैं कुछ बात अर्ज़ करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं। अभी पर्दा फर्ज नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आज से आप हुक्म जारी कर दीजिए कि आपकी बीवियां, बेटियां, तमाम मोमिनों के जो माएँ हैं अपने घर से जब बाहर निकले तो पर्दा कर लिया करें। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि उमर, कानून जो है वो फर्श पर नहीं बनती है बल्कि अर्श पर बनती है, मैं ये हुक्म जारी नहीं कर सकता। अगर से मेरा भी दिल चाहता है कि हमारी माँ बहनें बेटियां पर्दा करें, लेकिन मैं ये हुक्म जारी नहीं कर सकता। कानून फर्श पे नहीं बल्कि कानून अर्श पर बनती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर, मैं ये कानून जारी नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए और बैठे हुए हैं। इतने में मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जनाबिबिहिन्ना। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह के रसूल के, आज से आप हुक्म जारी कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब, आज से आप हुक्म जारी कर दें, आज के बाद आपके बीवियां, आपके बेटियां और तमाम आने वाले क़यामत तक आने वाले मोमिनों की माँ, बहन, बेटी, बीवी जब घर से बाहर निकला करे तो अपने चेहरे को ढांक लिया करे, यानी पर्दा कर लिया करे। इसलिए कि फर्श पर अगर उमर की गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि हमारी माँ बहनें बेपर्दा होकर बाहर निकले, तो अर्श पर अल्लाह की गैरत बर्दाश्त नहीं करती। यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो राय दी मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल को, अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुरान बनाकर उतार दिया और कानून बना दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कम से कम 24 मकामात कुरान में ऐसी है जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को मशवरा दिया, अल्लाह ने वो कुरान बनाकर उतार दिया। क्या शख्सियत होगी मेरे दोस्त, कभी गौर कर रहे हो, कभी हमारे दिल के अंदर ये बात तस्वुर आती है? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उमर और अल्लाह के रसूल मकाम इब्राहिम पर पहुंचते हैं। मकाम इब्राहिम पर पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल को कहने लगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे 2 रकात यहाँ नफल नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए, 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ा करूं, जिस तरह मैंने अल्लाह से तुझे मांग कर लिया हूँ। मेरा दादा खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से मुझे मांगा है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ एक बात और बता दूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने भी
دعا کی اللہ نے قبول کیا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ اور رسول اللہ کی دعا میں کیا فرق ہے؟ قبول دونوں کو ہوئی۔ اللہ خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو مانگا، وہ بھی آئے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا، وہ بھی آئے۔ فرق یہ ہے میرے دوست، خلیل اللہ نے جو دعا کی کم و بیش 4000 سال کے بعد وہ آئے۔ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول کے درمیان میں 4000 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ کے رسول نے شام کو دعا کی، صبح روتا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے قدموں پر آ گئے۔ فرمایا عمر، جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا ہے، میرے دادا خلیل نے بھی مجھے سے مانگا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول، جب آپ کا بھی دل چاہتا ہے آپ امام بن جائیے، میں مقتدی بن جاتا ہوں۔ اور میرے پیارے دوستو، آج اسلام کے اندر جو دل چاہتا ہے کرتے ہو، ذرا سوچو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا۔ فرمایا عمر، اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم میں، اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم میں ہم اللہ کو اس وقت تک یاد نہیں کر سکتے، اللہ کو اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے۔ ہم اللہ کو سجدہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے۔ آج دیکھ لو، ہمارا سر جہاں چاہتا ہے، کبھی اس پتھر پر، کبھی اس بابا کے سامنے، کبھی اس بابا کے سامنے، کبھی اس درخت کے سامنے۔ کیا ہے اسلام؟ اسی کو اسلام آپ دیکھ لیجئے، محرم کا 10 تاریخ تک 10 دن تک مسلمان کتنا خرافات کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اللہ کو، اللہ کے گھر میں اللہ کو، مقام ابراہیم میں بھی ہم اس وقت تک اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا اللہ کے رسول حکم سنا دیجئے عمر کو اجازت، آپ کو اجازت، اور قیامت تک جو بھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، جب تک کہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل ادا نہیں کرے گا، حج کی کامیابی کا سند ہی نہیں دیں گے۔ چاہے دھکے لگے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہاں 2 رکعت آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول کو جو رائے دی عمر نے، وہ کیا ہوا میرے دوستو؟ وہ قرآن بن گیا۔ ایک اور بات بتاؤں گا، ایک منافق تھا، منافق ابی، عبداللہ ابن ابی، بیٹا پکا مومن اور باپ منافق، حالانکہ باہر سے مسلمان ہے، اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ منافق کا تو یہی پہچان ہے نا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میرا دشمن ہے کہ میرا دوست ہے۔ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کی طرح، اس کے پاس گئے تو اس کی طرح۔ تو منافق اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کو بہت انہوں نے تکلیف دی۔ جب مرنے لگا تو وصیت کی کہ میرا نماز جنازہ اللہ کے رسول سے پڑھوانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ کہا کہ اللہ کے رسول کے جو پہنا ہوا کپڑا ہے وہ بھی مجھے کفن وہی چوبا کے دینا کپڑے کرے۔ لیکن میرے دوستو، تاریخی بات لمبی ہو جائے گی، میں چند باتیں عرض کروں۔ جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ابا نے آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی۔ فرمایا تیرے باپ نے تو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں کی، لیکن میں آج شفقت کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو، نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے، فاروق اعظم سامنے آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے سب ان کی غلطی کو معاف کر دیا، لیکن میرے پیارے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، ان کی ساری چیزیں تو معاف ہونے کے قابل ہے، لیکن وہ چیز تو معافی کے لائق نہیں ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تہمت لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی، یہ چیز کا معافی کے لائق نہیں ہے۔ ہماری مائیں کئی راتوں تک آنکھوں کے خون کے آنسو
فرمایا عمر تو غیرت کی بات کرتے ہو اور میرا دل چاہتا ہے میں شفقت کروں، میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی ولا تصلی علی احد منهم مات عبدا ولا تقم علی قبری۔ فرمایا اللہ کے رسول آج کے بعد یہ کمینوں میں سے، یہ منافقوں میں سے جو بھی مر جائے، آپ کی نماز، آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تو ایک کے لیے منع کیا ہے، لیکن میں سب کے لیے منع کرتا ہوں، نہ نماز جنازہ پڑھائیں، نہ اس کے قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، جو تمنا تھی، وہ قرآن کریم اتر گیا۔ تو یہ شان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے پیارے بھائیوں، بہت بڑی شان والا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد 2 سال اس کی خلافت رہی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور جب یہ خلیفہ بنانے لگے، اس کو کہا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا ہوں، تو تمام صحابہ نے کہا کہ آپ بننے نہیں چاہتے ہیں، لیکن اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ الغرض جب اس کو خلیفہ بنا دیا گیا میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 لاکھ مربع میل کا وہ بادشاہ تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اتنی فتوحات ہوئی، 4000 کمو بیش شہر قلعہ فتح کیا اور 22 لاکھ مربع میل کے اندر اپنی حکومت کی۔ اور حکومت کرنے کا یہ میرے پیارے بھائیوں راتوں کے اندر گشت کرتے تھے، رات کے اندر گشت کرتے تھے کہ دیکھیں میرے رعایا کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے گھر سے گزرا، دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ جب جھانک کر دیکھا کہ ایک برتن چولہا جلا ہے اور اس ہڈیاں کو چولہے کے اوپر ایک ہڈیاں ابل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دی، دروازہ کھلا، ایک عورت باہر آئی، فرمایا بہن یہ جو بچے رو رہے ہیں، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا چولہے کے اندر کیا پکا رہے ہو؟ فرمایا کچھ بھی نہیں پکا رہے ہیں، آگ سلگا دیے ہیں اور ہڈیاں اوپر سے رکھ دیے ہیں اور پانی ہے، تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے کہ کچھ پکائیں گے، امی پکا رہی ہے، پک جائے گے تو کھا کے کھانا کھلا دیں گے، اسی طرح بچے سو جائیں گے۔ اور وہ عورت کہنے لگی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں اور عمر کھڑا جب ہوں گے تو اللہ کے سامنے عمر کو جواب دینے پڑے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے۔ فرمایا بہن عمر کو کیا خبر، تمہارے بارے میں کیا خبر؟ فرمایا جب عمر کو خبر ہی نہیں ہے تو ہمارے خلیفہ ہمارا امیر کیوں بنا ہے؟ کہا بہن تھوڑے رکیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستو بزرگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتا ہے بیت المال، وہاں کے چوکیدار کو اٹھاتا ہے جس کا نام اسلم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بوریا کے اندر گیہوں، کیا کہے، چاول، گھی اور طرح طرح کی چیزوں کو لایا، اور جب وہ بوری کو اٹھانے لگے تو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں اٹھا لوں؟ کہا کہ اگر تو آج میرے بوجھ کو اٹھا لے گا تو قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور پھر اس کے گھر پر لے کیا وہ تمام چیزیں کو، اور میرے عزیز دوستو وہ ہری ہری لکڑی تھی جل رہی تھی، اس میں سے جلدی سے کڑھائی کو چڑھا کر اور پھر گیہوں اور ایک ہریا سے جلدی سے تیار کیا اور بچے کو کھلایا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب چولہے کے اندر پھونک مار رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھواں اور راکھ ان کے چہرے پر آ رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داڑھی مبارک کو پکڑ کر فرمانے لگے اپنے آپ کو کہ عمر آج یہ دھواں، آج یہ گرد و غبار برداشت کر لے، ورنہ کل قیامت کے دن جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں جب وہاں سے ان کو کھلایا اور دور میں جا کر اسی طرح بیٹھ کر سب کو بچوں کو دیکھنے لگے، بہت دیر کے بعد جب اسی طرح بیٹھ کر دیکھنے لگے، بچے جب وہاں سے کھیلنے لگے، پھر وہاں سے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھنے لگے کہ امیر المومنین
آپ وہاں ان کو بچے کو بنا کر کھلا دیے، اب آ جاتے بہت دیر تک ایسے بیٹھے رہے اور بچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا اسلم میں ان سب بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان سب بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ آج جسے عراق کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں، چین کہتے ہیں، اردو کہتے ہیں، مراکش کہتے ہیں، کابل کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تک حکومت کرنے والا ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک میں آپ کو اس کی تقوی کی بات بتا دوں۔ تقوی، اللہ سے کیسے خوف۔ حضرت توفیق دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو نکلتا ہے، روزانہ رات کو نکلتا ہے اور ایک خیمے کے اندر جاتا ہے مدینے سے باہر۔ میں نے کئی بار پوچھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ ایک دن رات کو جب نکلا ہے تو پھر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں اس کو پیچھا کروں گا کہ یہ رات کو کہاں جاتا ہے۔ مدینے کے باہر میرے پیارے دوست جب چلا گیا تو دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ایک خیمے کے اندر، ایک جھوپڑی کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ ہے تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے اندر چھپ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ کہیں 1.5-2 گھنٹے بعد وہاں سے نکلتا ہے، 1.5-2 گھنٹے بعد وہاں سے جب نکلتا ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے طرف جاتے ہیں تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے اندر، اس جھوپڑی کے اندر جاتا ہے۔ دیکھا کہ دور میں ایک چراغ جل رہا ہے تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے، اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت تو نابینا ہے، ہاتھ کے اندر ہاتھ لولے ہیں، پاؤں کے اندر پاؤں بھی نہیں ہے، لنگڑے ہیں، لولی ہیں، اور میرے دوستو آنکھوں کے اندر نابینا ہے اور منہ کے اندر دانت بھی نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو تعجب ہوا۔ میرے پیارے بھائیو، تو پھر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بوڑھی ماں میں کچھ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ جواب دو گے؟ فرمایا ہاں بیٹے پوچھو۔ فرمایا جو ابھی یہاں آیا تھا وہ کون ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے۔ کہا کہ نام نہیں بتایا؟ فرمایا نام نہیں بتایا، میں کئی بار پوچھا لیکن کہتا ہے کہ بس تیرا بیٹا ہوں، تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا خادم، اس لیے میں ابھی سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کب سے؟ فرمایا 4 سال سے آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا یہ پوچھتے ہو کہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بڑھیا کہتی ہے کہ دیکھ لو میرے آنکھیں نہیں ہیں، میری زبان، میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، میرے پاؤں نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں اسی چٹائی کے اندر جب مجھے پیشاب و پاخانہ کر عادت ہوتی ہے میں اسی میں پلٹی کھا کر یہی پیشاب و پاخانہ کر لیتی ہوں۔ وہ آدمی رات کو آتا ہے اور سب سے پہلے میرا پیشاب و پاخانہ صاف کرتا ہے، پھر مجھے نہلاتا ہے، میرے اچھے کپڑے پہناتا ہے، یہ چیز جس میں گند لگی ہے یہ دھوتا ہے، پھر چولہا جلاتا ہے، پھر کھانا بناتا ہے، میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں نرم کر کر کے مجھے کھلاتا ہے، اور جب تک کہ میں پیٹ بھر کر نہیں کھا لیتی ہوں وہ مجھے کھلاتے رہتے ہیں۔ حضرت توفیق دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ میں عمر کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا، میرے دلوں کے اندر کیا کیا خیالات آ رہے تھے، یہ تو کیا نکلا۔ فرمایا بوڑھی ماں جانتے ہو وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ ہمارا مسلمانوں کے بادشاہ امیر المؤمنین ہے جو تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا بڑی ہمیں کانپنے لگے، لیکن میرے پیارے دوستو ہے تو پھر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی وہاں سے جھوپڑے سے نکلتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتا ہے۔ جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ چکا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اے اللہ میرے باڈی کے اندر، میرے جسم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ آگ کی عذاب، جہنم کی آگ کو برداشت کروں، اس لیے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے ابھی دوست ویسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت توفیق دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر جو انسان ایک بڑھیا کی خدمت کرتا ہے 4 سال سے کنٹینیو
جو خدمت کر رہا ہے ان کے پیشاب و پاخانہ صاف کرتا ہے، ان کے کپڑے دھوتا ہے، ان کے لیے کھانا بناتا ہے، اگر یہ خدمت کرنے والا، یہ عمل کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا تو بتاؤ جنت کے اندر کون جائے گا؟ میرے پیارے بھائیو، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے یہ سنا، اس طرح مڑ کر دیکھتا ہے تو تحفے دوستی کھڑا ہے، اب پھر اللہ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگا یا اللہ، اے اللہ، میں یہ عمل کو چھپا کر رہا تھا، یہ عمل میرا جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا، میں نے اس کو بتایا نہیں بلکہ انہوں نے میرا پیچھا کر کے یہ چیز کو معلوم ہو گیا، یہ میرا عمل کو دکھلاوے میں نہ لکھنا۔ کتنا بڑا تقویٰ ہے میرے پیارے دوست۔ یہ عمر ایسا بادشاہ ہو کر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو کر اور ایسی خدمت کرتا ہے، اور آج کے حکمران، مسلمانوں کے حکمران اور دنیا کے حکمرانوں کو دیکھ لو، اور جب میرے پیارے دوستو جب وہ نکلتا تو 17-18 بند کپڑے کے اندر پیول لگے تھے، اور آج کل دیکھ لو کروڑوں روپیہ کا بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا ہے وہ کپڑے پہنتا ہے، وہ رعایا کیا حکم کرے گا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو جب فجر کی نماز کے وقت پڑھانے کے لیے مصلی کے اندر آئے 26 ذی الحجہ کو ایک فیروز مجوسی ایرانی ابو لؤلؤ نام شخص نے اپنے خنجر کو زہر میں ڈبا کر رکھا تھا، اور 26 ذی الحجہ کو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پر کھڑے ہوئے فجر کی نماز پر، وہ پہلے محراب کے اندر چھپا ہوا تھا، اور اس کے جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف شروع کرتا ہے، اور فیروز نامی ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر برچھا مارتا ہے، 26 ذی الحجہ کو برچھا مارتا ہے میرے عزیز دوستو، لیکن یاد رکھو وہ صفے مجاہدوں کی تھی، مجاوروں کی نہیں تھی۔ جب وہ صفے کو مار کر اور بھاگنے لگا، صحابہ کرام کے صفے اتنی مضبوط سے کھڑی تھی کہ اور 7 صحابہ اچھے صحابہ کو زخمی کر دیا، لیکن مسجد نبوی سے وہ قاتل نکل نہیں پایا، اور پھر اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو سینے کے اندر اتار لیتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جب برچھا مارا خون سے لت پت ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کے اندر کھڑا کیا، کہا میں رکھتا رہوں گا لیکن نماز کے اندر کوئی خلل نہ آئے، اور جلدی سے چھوٹی سورت پڑھا کر وہ نماز کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، گھر لے گئے، تمام صحابہ بھی پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا فرمایا مجھ پر حملہ کرنے والا کون؟ فرمایا آپ پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی ایرانی کا ہے، ابو لؤلؤ نام ہے۔ فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمانوں کے ہاتھ سے میں نہیں پڑا، اور انہوں نے اللہم ارزقنی صحابۃ فی سبیلہ، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ میرے پیارے بھائیو، 26 ذی الحجہ کو جب یہ شہید کیا کہ برچھا مارا گیا، اور 27 ذی الحجہ کو کچھ تھوڑا بہت طبیعت کے اندر ٹھیک ہوا، کتابوں کے اندر لکھا ہے 28 ذی الحجہ کو ان کو دوائی پلائی گئی، لیکن جب دوائی پیا تو میرے پیارے دوستو سارا کی ساری وہ دوائی پیٹ سے نکل گیا، کیونکہ برچھا مارا تھا پیٹ کے اندر۔ تمام صحابہ رونے لگے اور فرمانے لگے آج ایسا لگتا ہے کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بچ پائیں گے۔ میرے پیارے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرانے کھڑے ہیں اور فرمایا اے لوگوں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو گئے تو سمجھ لیجیے کہ اسلام یتیم ہو جائے گا۔ اور محرم کی پہلی تاریخ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو یہ مہینہ ماتم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہم ارزقنی صحابۃ فی سبیلہ، اگر ماتم، اگر شہید، اور جو میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ان لوگوں کو مردہ مت سمجھو جو میرے راستے میں اپنے جان دے دیے ہیں، وہ کیا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، میرے پاس ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، بہت بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ ماتم کا نہیں ہے، یہ مہینہ ڈھول تماشا کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر سال کہتا ہوں یہ تعزیہ بالکل بدعت ہے، اس کے اندر جو بھی کام کیا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے پورے خاندان شہید ہو گئے، اور آج اسی کام کو مسلمان کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ہوش میں آؤ، چاہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکات دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، ایک مرتبہ سر اپنے غیروں کے پاس جھکا دیا، تمام زندگی کا تمہارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کو بچاؤ، اور ذرا غور کرو، آج جمعہ پڑھنے کے لیے مرد آئے ہیں، جہاد میں مسلمان جاتے ہیں، اور جگہ جہاں کچھ کام ہوتے ہیں وہ مرد جاتے ہیں، اور خرافات کے اندر اپنے گھر کے ماں بہنوں کو کہتے ہو، یہی اسلام ہے؟ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ بالکل قطعی طور پہ اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عطا کرے۔